اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کے 31، 2، 3 and 4۔ یہ ساری آیات کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے، اور پہلی وحی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور انسان کو پہلا تحفہ کیا دیا، ان سب کے بارے میں۔ پہلی وحی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، وہ ذات جس نے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آدم کو نام سکھائے گئے ساری چیزوں کے، اور اس کے بعد ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا گیا بتاؤ ان سب چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں سے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک بہترین تخلیق اپنی کی، اور اس کے بعد ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا تحفہ انسان کو عطا کیا وہ تھا علم کا تحفہ۔ پہلی وحی پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ، وعلم، اور سکھایا اللہ نے آدم کو، تعلیم دی۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علم القرآن، علم کو بیان کیا جا رہا ہے، علم سیکھنے کا کہا جا رہا ہے۔ اب علمہ کا مطلب ہے آہستہ آہستہ بتدریج سکھانا، ایک ایک لفظ پہلے چوز کیا، پھر سکھایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ پھر اس سے پہلے 30th آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، جس پر اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں فرشتے کہ اے اللہ زمین میں تو پہلے ہی اتنی خون ریزی ہو رہی ہے، تو آپ ایک نیا جو بنائیں گے خلیفہ، وہ تو خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اس کا اظہار فرشتوں کے سامنے کیا۔ فی الارض خلیفہ سے پتہ چلا کہ انسان کو بنایا ہی زمین کے لیے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کے سامنے ان کو پیش کیا، اپنے سب سے عمدہ تخلیق ان کو دکھائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس عمدہ مخلوق کی عزت و تکریم تمام مخلوقات پر کرنا چاہتے تھے۔ انسان کو اشرف بنایا، باقی مخلوقات فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ انسان کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اشرف بنایا اس کو۔ اشرف کا کیا مطلب ہے؟ اعلیٰ، بزرگ، شریف۔ اور فرشتوں کو بتا دیا کہ اب تم اس مخلوق یعنی انسان کے لیے مسخر ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اب دنیا میں اللہ تعالیٰ کا یہ نظام اس کی مخلوق کے ہاتھوں سے نافذ ہوگا، اور اس کا عملی اظہار کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے تمام چیزوں کے نام تھے، تمام انسانوں کے، ہر وہ چیز جو دنیا میں استعمال ہونی تھی، سب چیزوں کے۔ فرشتے چونکہ اللہ تعالیٰ کی ایسے تابعدار مخلوق تھی جس کو اختیار ہی نہیں تھا، تو صرف ان کا کام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا۔ ان کو اتنا ہی علم دیا گیا اور اسی پر وہ عمل کرتے تھے۔ لیکن انسان کو علم کے ساتھ اختیار دیا گیا، اور کون سا علم عطا کیا گیا؟ دنیاوی علم۔ سب سے پہلے چیزوں کے نام سکھائے گئے جو دنیا میں آنی تھی، استعمال ہونی تھی، جو انہوں نے ضرورت کے لیے چاہیے تھی، ان تمام چیزوں کا علم دیا گیا۔ اس سے دنیاوی علم کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور انسان کو کون سا علم ہونا ضروری ہے؟ انسان کو حال کا علم ہونا ضروری ہے کہ آج کی کیا ضرورت ہے، آج کے حساب سے کیا علم سیکھنا ہے۔ اور اقرا کے بعد دوسرا علم اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب کا نام پکارنا ہے۔ اور اپنے لیے کیا کہا؟ خلق، جس نے پیدا کیا اس کو اب جانو، پہچانو، ڈھونڈو اس کو۔ پہلا علم سیکھنے کا، دوسرا دنیاوی علم چیزوں کا، اور دوسرا علم کہ اپنے رب کو پہچانو، دینی علم۔
یعنی دونوں علم اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ رکھنے کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لوگ کیا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا بھی عطا فرما، اس کی بھلائیاں بھی دے، اور ہمیں آخرت کی بھلائیاں بھی دے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ دعا اتار کر ہمیں بتایا کہ دنیاوی اور دینی علم کو پیرلل لے کے چلنا ہے، ایک ساتھ، کوئی بھی ایک ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر علم کا اختتام اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، تو دونوں علم ایک ساتھ لے کر چلنے ہیں۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم دنیا کے علم کو تو بڑی نعمت سمجھتے ہیں۔ 3 سال کا بچہ ہم ڈے کیئر کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر 20 سے 30 سال کے درمیانی عرصے میں انسان کو ڈگری لے کے ایک پروفیشن کو اختیار کرتا ہے، اور جو 20 سے 30 سال کی عمر پرائم ٹائم جو تھا اس کا، وہ کیریئر بلڈنگ میں لگ جاتا ہے۔ پڑھنے میں کوئی شوق نہیں ہوتا، کیوروسٹی نہیں ہوتی، علمی تحقیق والا ذہن نہیں بنتا، رٹے رٹائے جملے ہم ہر سال وہی دہراتے ہیں، اپنے بچوں کو یاد کرواتے ہیں، اور انسان کو ذہنی غلام بنا دیا جاتا ہے، بس وہ ایک پیسے کمانے والی مشین کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھی یہاں دنیاوی علم ہی دیا گیا تھا، لیکن اہمیت اس بات کی ہے کہ علم دے کر کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ پھر فرشتوں کے سامنے جب آدم علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو فرشتوں سے تو نام نہیں بتائے گئے ان چیزوں کے، کیونکہ ان کو سکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ اب آدم علیہ السلام کو فضیلت علم کی بدولت مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں اگر تم سچے ہو تو نام بتا کے دکھاؤ، لیکن انہوں نے کہا لا علم لنا، کہ اے اللہ ہمارے تو علم میں نہیں ہے یہ چیزیں، تو نے ہمیں تو سکھائی نہیں، آپ نے تو اتنا ہی علم جتنا ہمیں دیا تھا، بس ہمیں تو وہی پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو مقدم رکھتے ہیں ساری مخلوقات کے اوپر۔ علم کیا ہے؟ علم کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، ایک دنیاوی علم ہوتا ہے، ایک اخروی علم ہوتا ہے، اس کے بغیر انسان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں صرف کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کام دیا وہ تھا خلافت کا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرتا ہے دنیا کے اندر، اس لیے خلیفہ بنایا گیا تھا آدم علیہ السلام کو، کہ انہوں نے اللہ کا نظام قائم کرنا تھا۔ اور جو خلافت کا منصب ان کو سونپا گیا، اس کی مزید فضیلت کی خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے کون سے علم کی ضرورت ہے؟ تو خلافت کی ذمہ داریوں کے لیے دین اور دنیا دونوں کے علم کی ضرورت ہے۔ فرشتوں کو خلافت کے علم سے کوئی سروکار نہیں تھا، آدم علیہ السلام کو علم دے کر کہا گیا دیکھو دنیا میں کیسے جینا ہے، کیسے نظام قائم کرنا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا، جو چیزیں اور بنائی گئی ہیں ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر کے رکھ دی۔ سورج کی گردش ہے، وہ چاند کی گردش ہے، وہ چل رہے ہیں، اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں، اللہ کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ ان کو جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر فیڈنگ کی اتنا ہی موجود ہے، لیکن انسان کو باقاعدہ ہر چیز کا علم سکھایا گیا، ہر چیز کا، یہاں تک کہ وہ چاند پہ بھی پہنچ گیا۔ آج ہمیں اس علم کی قدر ہی نہیں ہے، جس علم نے آخرت دینی تھی، جس نے ہدایت دینی تھی، جس علم نے دنیا میں مسلمانوں کو عزت دینی تھی۔ تو علم کیا ہوا؟ دنیا کی ایک آنکھ۔ اگر ہم ایک آنکھ بند کر لیں تو کیا ہم پوری دنیا کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اگر صرف دنیا کا علم ہی لے کر چلتے رہے اور ہم نے اپنے دین کا علم سیکھا ہی نہیں اور رب کو پہچانا ہی نہیں، تو کیا ہمیں دوسری آنکھ سے نظر آ سکتا ہے؟ ویو کلیئر ہو سکتا ہے ہمارا؟ تو دونوں علم ضروری ہیں، دین اور دنیا دونوں کا علم۔ ایک علم دنیا اور ایک علم وحی، جو دونوں آنکھیں لے گا اور دنیا کو ڈسکور کرے گا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت پوری کر دی دونوں علم دے کر۔ اب میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ چاہے ہمارے پاس دنیاوی علم ہو، چاہے ہمارے پاس دینی علم ہو، ہمارے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ فرشتوں کو جو چیز معلوم نہیں تھی انہوں نے کہا لا علم لنا، کہ اللہ ہم تو نہیں جانتے۔ تو ہمیں بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں اس چیز کا نہیں پتا اور ہم نے اس کو جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت اس کی ایسی بنائی ہے کہ وہ چیزوں کو جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، ان کو سیکھ سکتا ہے، لیکن تکبر کا حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔
تکبر کس نے کیا تھا؟ تکبر تو شیطان نے کیا تھا. اس نے کہا تھا انا خیر منہ، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا. علم کے لیے عاجزی بہت ضروری ہے. آدم علیہ السلام نے عاجزی اختیار کی علم آنے کے بعد. علم انسان کا کبھی ضائع نہیں ہوتا، اور علم و حکمت سے ہی حق کی بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سپورٹ کیا، فرشتوں کے سامنے پہلے سے سکھا دیا، پھر ان کے سامنے بھیجا. مال انسان کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن علم جو ہے پھیلانے سے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. مال سے علم نہیں کمایا جا سکتا، لیکن علم سے مال کمایا جا سکتا ہے. اور ہم مال کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن علم کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور پھر ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر چلیں دین اور دنیا دونوں کے مطابق، کیونکہ کل کو ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے کے سامنے جواب دہ ہونا ہے کہ ہم نے ان کو کیا سکھایا تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، اور بھی کتنی جگہ دعا بھی سکھائی گئی، رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو خود بھی سیکھنا اور سکھانا، ساری زندگی اپنا یہ کام جاری رکھنا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کو بھی دونوں تعلیم دیں، دونوں طرح سے، دینی بھی اور دنیاوی بھی، تاکہ وہ اپنے دین کے علم کو سمجھیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور اپنی آخرت بنائیں. اور دنیاوی علم ہی کیا ہے کہ اللہ کی پہچان کرواتا ہے. تو دونوں طرح سے ان کی تربیت کرنی ہے، ان کا کام کرنا ہے ان کے اوپر. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.